جو عورت دھاگا بناتی ہے اچھی طرح جب بن جاتا ہے تو پھر کر دیتی ہے. ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. کہ وہ عورت دھاگا بنتی ہے, بن کر کے پھر کاٹ دیتی ہے, ضائع کر دیتی ہے. تو کیا فائدہ ہوا دھاگا بننے کا؟ جب بنائی گے پرزے الگ کر کے, بنانے کے بعد دھاگا بنا, اس سے کچھ کام آنا ہے, لیکن اس نے کیا کیا, کر دیا, اس کو ضائع کر دیا. تو ان لوگوں کی مثال ہے یہ جو کچھ دن عبادت کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, اچھائی میں آتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے وہ عبادت چاہتے ہیں جو عبادت بندے کر کر کے خوف زدہ رہے, مطمئن نہ رہے. عبادتوں پر مطمئن ہو جانا یہ بیوقوفی ہے, خنافت ہے. یعنی ہم عبادت کر لیے, ابھی بس ہے عبادت ہمارے لیے قبول ہو جائے گی, 4 مہینے 10 مہینے کے لیے کافی ہے. بعض لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو پھر رمضان تک چلتا سمجھتے ہیں, پھر رمضان ہی کے اندر اس کو آتے ہیں. ایسا یہ سمجھنا کہ ہماری عبادتیں مقبول ہیں, قبول ہو رہی ہیں, اور یہ سمجھنا کہ یہ عبادتیں بس ہے ہمارے لیے, اور بے خوف ہو جانا, ڈرنا نہیں, یہ بیوقوفی ہے, حماقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا کہ اللہ کی قسم میں میرے بندے کے اوپر 2 ڈر نہیں رکھوں گا, 2 امن نہیں ڈالوں گا. 2 ڈر کیا ہے؟ دنیا کے اندر وہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں آخرت میں نہیں ڈراؤں گا, بلکہ اس کو میں جنت دے دوں گا. اگر وہ مجھ سے دنیا میں نہیں ڈرتا ہے تو آخرت میں ڈراؤں گا اس کو جہنم کے ذریعے سے. اور 2 امن میں بندے کو نہیں رکھوں گا. دنیا میں وہ امن سے رہا, مطمئن رہا, تو آخرت میں وہ امن والا نہیں ہوگا, بڑا دہشت کی زندگی اس کی ہوگی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے رہا, مانوس نہیں رہا, بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہا کہ کہیں عبادت قبول ہو یا نہ ہو, تو قیامت کے روز میں اس کو امن میں رکھوں گا, معمول رکھوں گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو 2 امن جمع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, اور 2 خوف جمع نہیں کرتے. آج ہم بے خوف ہو گئے, یاد رکھیں کہ قیامت کے روز اللہ ہمیں خوف زدہ کرے گا, ڈرائے گا. آج ڈر کی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے روز بے خوف ہوں گے, صبر میں بے خوف رہیں گے. میرے بھائیو, آپ دیکھیں کہ عبادت کرتے کرتے عبادت سے منہ پھیر لینا, عبادتیں کرتے کرتے, نیک کام کرتے کرتے بالکل نیک کاموں کو چھوڑ دینا. اللہ کی نظر میں یہ آدمی کس مقام کا ہے, یہ پہلی بات ہے آج ہم کو معلوم کرنے کی. اللہ تعالیٰ کون سی کیٹیگری میں کو رکھی ہے. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 4 باتیں اللہ نے ان لوگ کے بارے میں بتائی. عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے آدمی, چھوڑ کر پھر عبادت کرنے لگے, پھر زندگی عبادت کرے پھر چھوڑ دے, پھر زندگی دنیا کی زندگی میں مست گزارتا رہے, دنیا والا ہو جائے, اللہ کو چھوڑ دے, بھول جائے, معصیت میں نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ نے کون سے مرتبے میں رکھا ہے؟ پہلی بات, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے, دنیا دار بن جائے, اللہ کو بھول جائے, ایسے لوگوں کو اللہ نے سرکش کے درجے میں رکھا ہے. سرکش ہے یہ لوگ, سرتاب ہے. یعنی سرکش کس کو کہتے ہیں؟ باغی لوگ. باغی کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک ملک کا ایک قانون ہوتا ہے, اور وہ قانون کو جو فالو کرتا ہے وہ ملک کا اچھا شہری مانا جاتا ہے. اب جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ پولیس کے نوٹس میں آتا ہے. اب وہ کتنی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزائے موت کو حساب سے سزا, جیل خانہ, قید خانہ, کیونکہ یہ نافرمان ہے, سرکش ہے. سر اٹھانے والے کو سرکش بولتے ہیں. قانون کے خلاف بات کرنے والا, قانون کے سامنے سر اٹھانے والے کو سرکش بولتے ہیں. اللہ رب العالمین کا وہ آدمی سرکش ہے جو عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے, پھر عبادت کرنے لگے پھر چھوڑ دے. اللہ رب العالمین نے سرکش کے ذمے میں رکھا ہے. دیکھیں دنیا کا قانون, انسانوں کا قانون کتنا بھی سخت ہو, بہرحال انسان ہی تو بنایا ہے. یہ دنیا کا قانون لوگوں کا, سرکش لوگوں کا اور ہر طرف لوگوں کا اتنا سخت ہوتا ہے. سزائے موت ہوتی ہے, الگ الگ قسم کی سزائیں ہوتی ہیں. باہر جیلیں تو ایسی ہے, انسان صحیح سے سو بھی نہیں پاتا, صحیح سے کھڑے بھی نہیں پاتا, ایسے ہی اس کو جھکا کر کے جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے. ایسی جیلیں بھی ہیں. یہ دنیا کے اندر کی سزا ہے طغیان میں مبتلا ہونے والے آدمی کے لیے, سرکش آدمی کے لیے. اللہ رب العالمین کی سرکشی کرنے والا, اس کے لیے کیا کیا سزا اللہ نے رکھی ہے, بہت خطرناک سزا ہے. اللہ نے بیان فرمایا فاستقم کما امرت,
ومن تاب معك، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ عبادت کا، اس عبادت پر آپ جمے رہیے، کرتے رہیے، اور آپ کے ساتھ مومنوں کو بھی بولیے کہ وہ کرتے رہیں۔ ولا تطغوا، عبادات کو چھوڑ دیں گے تو آپ حد سے زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ ولا تطغوا، حد سے آگے نہ بڑھیے، حد سے آگے نہ بڑھیے، سرکش نہ بنیے۔ معلوم ہوا کہ عبادتوں پہ جم کے رہنا اللہ کی اطاعت ہے، عبادتوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ کی سرکشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکش کے مقام پہ لا کے اس کو رکھا ہے۔ جو آدمی عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے، پیچھے دنوں کے بعد بھی عبادت کرنے لگ جائے، تو ایسے آدمی کو اللہ نے سرکش کے زمرے میں لا کر کے رکھا ہے، یہ آدمی سرکش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، پروردگارا ہمارے دل کو صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کے بعد مت پلٹ، یعنی خیر پر عمل کرنے والے بنانے کے بعد شر پر عمل کرنے والا نہ بنا، عبادت کرنے والے بنانے کے بعد عبادت چھوڑنے والا نہ بنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکفر، پروردگارا میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر میں چلا جاؤں، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اطاعت کے بعد میں نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں، اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ خیر کے بعد میں شر کرنے لگ جاؤں، اس سے تو مجھے بچا لے۔ تو آدمی عبادت کرتے کرتے رک جائے، دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، خیر چھوڑ دے، نیکی کا کام چھوڑ دے، پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد پھر وہ کام کرنے لگے، تو ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش کے زمرے میں لا کر کے رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ دوسری بات، عبادت کرتے کرتے عبادت سے منہ پھیر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ شکنی ہے، وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا ہے، وعدے کو توڑنا ہے۔ ہم نے عہد رسول میں اللہ سے وعدہ، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کیا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سبوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، عہد کیا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ تو چنانچہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، عہد و پیمان کیا، وعدہ کیا۔ اب اگر کوئی آدمی عبادت سے رغبت کرتا ہے، عبادت کرتے کرتے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سلف گزرے ہمارے، وہ کہتے تھے کہ ایسے لوگ بہت برے ہیں جو اللہ کو ایک وقت میں پہچانتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں، بقرعید کے مہینے میں پہچانتے ہیں، یا کسی خاص وقت پر جمعہ کو پہچانتے ہیں، باقی سارے دنوں کے اندر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے کٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ برے ہیں، ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں بھی ضائع ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی مستحق عبادت ہے، اللہ کی ذات عبادت کی مستحق ذات ہے، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہے، وہ عہد کو ہم پورا کرتے ہیں۔ جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں عبادت نہیں کرتے، بلکہ پروردگار کے ذات ہی عبادت کی مستحق ذات ہے، اس لیے اس کا حق ہم اس کو دیتے ہیں۔ ابن قیم کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کے پاس اللہ رب العالمین کے لیے وقت نہ ہو، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ ہو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہ ہو، اس آدمی کو زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، زندگی سے بہت بہتر ہے اس کے لیے۔ زندہ رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ رکھا ہے، لیکن اللہ کی بات، اللہ کو دینے کے لیے اس کو وقت نہیں ہے، اس آدمی کی زندگی سے بہت بہتر ہے مر جانا چاہیے اس کو۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ وعدہ خلافی ہے، ہم نے جو عہد اللہ سے کیا، یہ عہد کو توڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے، پھر چند مہینوں کے بعد عبادت کرنے لگے، پیدا ہوئے عبادت کے لیے تو عبادت کرتے رہنا ہی ہمارا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے۔ تیسری بات کہ عبادت کرتے کرتے عبادت چھوڑنے والا، عبادت سے منہ پھیر لینے والا، یہ شیء اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے زمرے میں آتا ہے؟ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ شیطان میرا دوست بن جائے، اس کو وہ کیا کرے؟ عبادت کرتے کرتے عبادت کو چھوڑ دے۔ عبادت کرتے کرتے عبادت کو چھوڑ دینا، شیطان کو دوست بنا لینا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
جو ہمارے ذکر سے منہ موڑنے لگتا ہے، کرتے کرتے چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، نیکیاں کرنا چھوڑ دیا، تو یہ شیطان کو اس کا دوست بنا کر کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو صحیح راستے سے روکتا ہے۔ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، جبکہ یہ صحیح راستے سے بہت دور چلا گیا ہوتا ہے، صحیح راستے سے بہت دور چلا گیا ہوتا ہے شیطان کی دوستی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ عبادت کرتے کرتے عبادت کو چھوڑ دینا سب سے پہلے تو سرکش انسان کی نشانی ہے۔ سرکش انسان کس کو کہتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے معلوم ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پہ جو پولیسوں کا قانون چلتا ہے، یہاں پہ قانون، اس کے خلاف آپ ایک بات بھی بولو، پولیس آپ کو نظر میں رکھے اور بولے کہ صحیح کر، جب بھی ضرورت پڑے ہم تجھ کو بلائیں گے، آنا، فون بند نہیں کرنا، فون بند کریں گے تو جھوٹے پڑیں گے نا۔ تو یہاں کا قانون برابر طریقے سے ہم جا کر کے اس کو حاضر کریں، کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سرکش ہے، قانون کے خلاف بات کرتا ہے۔ اللہ کے قانون کے خلاف بات کرنے والے کے سننے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، دنیا تو چل جائے گی، تھوڑا ہاتھ پر نوری دیجیے بھی معلوم ہوگا کیا ہوگا میرے بھائی۔ اس کے بعد شیطان اگر انسان کا دوست بن جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند باتیں سن۔ سب سے پہلی بات، مسجد ماتم کرتی نظر آتی ہے، مسجد ماتم کرتی ہے، مسجد روتی ہے۔ مسجد کی ہاں لگ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ مسجد کی ہاں اگر کسی کو لگ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے۔ مسجدوں کی وجہ سے مسجدوں کے آس پاس رہنے والے امن میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیتے تھے کہ جس جگہ پر جاؤ وہاں کے لوگوں کو دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جہاد کرو، لیکن دیکھو کہ جس جگہ پر اذان آ رہی ہو، جس جگہ پر مسجد ہو، وہاں سے ہاتھ کو روک لینا، ہاتھ کو ٹکا لینا، وہاں پہ نہیں ماننا۔ مسجد ہم کو بچاتی ہے، اللہ کا کرم ہمیں بچاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ نبی نے کہا کسی آدمی کو دیکھو مسجد کو آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے، مومن ہے، مسجد گواہی دیتی ہے۔ یہ مسجد بہت سارے بلاؤں سے ہم کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ شیطان جس کا دوست بن جائے مسجدیں ماتم کرتی ہیں، مسجدیں روتی ہیں، کیونکہ وہ مسجد کو آتا نہیں ہے تو مسجدیں روتی ہیں۔ اور شیطان جس کا دوست بن جائے وہ آدمی چند اعمال سے جنت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو عمل کیا ہوں بس جنت مل جائے گی مجھے۔ یہ شیطان جس کا دوست بن جائے وہ آدمی کی سوچ ایسے بدل جاتی ہے، ایسا بدلا کے چھوڑ دیتا ہے، چند اعمال کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ جنت کا حقدار ہے۔ اور شیطان جس کا دوست بن جائے وہ کیا سمجھتا ہے کہ چھوٹی عبادت پر لمبی لمبی امیدیں، اللہ کی مغفرت کی امیدیں لگا دیتا ہے۔ سزا، قبر کی سزا، حشر کی سزا، جہنم اور اس کے کٹھن برائی سب کو بھول کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ یہ بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ خود دور رہتا ہے نیکی سے، لیکن جھوٹی امید اللہ پہ باندھ لیتا ہے، جھوٹی امید بولتے ہیں، کچھ بھی نہ کر کے کھیت ہے ہمارا تو ایک کرنا، کچھ بھی بوئے نہیں، یہ سمجھنا کہ کھیت اگے گی، فصل آئے گی فصل۔ جب دنیا کے اندر جب تک بیج جب نہ ہوئے کھیت سے فصل نہیں اگتی ہے تو آخرت میں کامیابی کی کون سی امید ہم رکھیں گے؟ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو عمل نہیں کریں گے تو کون سی امید رکھیں گے؟ یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو غفور بتا کر کے یہ سمجھ لوگ یہ اپنے دوستوں کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی عبادت سے دور کرنے لگواتا ہے۔ شیطان جس کا دوست بنے تو اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے، اللہ غفور ہے، بہت رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یہ سوچ شیطان کی طرف سے نتیجہ ہے شیطان کو دوست بنانے کا میرے بھائیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی تلقین کی جائے تو برے اعمال کو چھوڑ کر کے نیک کام کرنے کے بجائے شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر بیچا تعبیرات کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ویسا بھی کر سکتے، وہ کیا بھی معلوم نہیں جی، زیادہ ہی تو نہیں ہے، ان کو بڑے عالم سے میں نے پوچھ لیا، انہوں ایسا بولی، ایسا کر سکتے۔ دین کو اپنے خواہشات کے مطابق توڑ لیتے ہیں، حالانکہ خواہشات کو دین کے نیچے کرنا ہے، لیکن جس کا شیطان جس کا دوست بن جائے وہ دین کو اپنے خواہشات کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے، سیٹ کر کے وہ اپنے طور پر قرآن و حدیث کی تعطیل کرتا ہے، قرآن حدیث کے اندر رد و بدل کرتا ہے، اپنے عادات کو، اپنے اخبار کو چینج نہیں کرتا بلکہ قرآن حدیث کو چینج کرتا ہے اپنے عادات کے اوپر کہ یہ طریقہ نہیں بدلے گا، یہ ویسا ہی رہے گا۔ قرآن حدیث کے اندر جو بھی بات اس کی طریقے کے خلاف آتی ہے اس کی تعلیم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں معلوم کیا ہوں، بڑے بڑے علماء سے میں نے معلوم کر لیا یہ شیطان اس کا دوست ہے،
کو اس طرح کے کام کرنے لگواتا ہے. اور شیطان جس کا دوست بن جائے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عبادتوں سے دوری ہوتی ہے اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے. بہت عبادت میں نے کر لیا, لیکن کتنی مرتبہ میں نے بہت خدمت کیا, بھائی خدمت کی ضرورت نہیں ہے مجھے. شیطان کی سوچ ہے اور اس آدمی کی اندر یہ آ جاتی ہے جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے. میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے. یہ شیطان جس کا دوست بن جائے اس کی عادت یہ کہ نصیحت کرنے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے, اس کے خلاف چلنے لگتا ہے, بولنے لگتا ہے, اس کے خلاف باتیں بولنے لگتا ہے. میرے بھائی نصیحت سن کر اثر قبول کرنے کے بجائے بے اثر ہو جاتا ہے. شیطان جس کا دوست بن جاتا ہے ایسا کر دیتا ہے. بات شیطان کیا کرتا ہے تو بیٹھ کر کے نصیحت کی جو بھی باتیں آتی ہے ایسا کر دیتا ہے, وہ باتیں اس کے دل کے اوپر سے باہر سے نکل کے چلی جاتی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اس کا دوست بن چکا ہے, ابھی ذکر سے روکے گا. اور شیطان جس کا دوست بن جائے وہ جمعہ کے دن لیٹ آتا ہے, لیٹ آنے لگواتا ہے. شیطان کوئی نہ کوئی غیر ضروری کام بھی جمعہ کے روز ضروری بتا دیتا ہے, کوئی لیٹ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ بے نمازی ہو جائے گا. یہ خطرناک نتیجے ہیں شیطان کو دوست بنانے کے. اور شیطان کو دوست بناتا ہے آدمی اس وقت جب یہ عبادت کرتے کرتے عبادت کو چھوڑ دے, اللہ کی ذکر کو چھوڑ دے, اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے تو شیطان دوست بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی شفقت سے کہا کہ مومنوں شیطان تم پر حاوی نہیں ہوگا اگر تم عبادت کرتے رہو گے, حقیقی مومن رہو گے. شیطان خود یہ کہتا ہے قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. پروردگار تیرے ذات کی قسم کہ میں تیرے مخلص بندوں کو, تیری عبادت کرنے والے بندوں کو بہکا نہیں سکتا, تم کی قریبی میں نہیں جا سکتا. میں ان کو دوست بنانا تو دور کی بات, تم کے قریبی میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں میں کوئی ڈھاب لیں گے. اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے, عبادت چھوڑ دیں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا. میرے بھائیو عبادت کرتے کرتے عبادت سے منہ پھیر دینا یہ جہنم کے اندر جانے کی وعید ہے. اللہ نے ایسے آدمی کو سنائی. جہنم کی وعید ہے, جنت کی خوشخبری نہیں ہے, جہنم کی وعید ہے. پہلے تو کیا ہے, سرکش ہے, بول دیا اللہ. سرکش ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامانی کرنے والا ہے. دوسرا بولا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہے. اور تیسرا بولا کہ وہ شیطان اس کا دوست بن چکا ہے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس آدمی کے اوپر جہنم کی وعید ہے, میں جہنم میں اس کو ڈالوں گا. اللہ نے بیان فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے, کرتے کرتے چھوڑ دیا, تو ایسے آدمی کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا, ذلیل و رسوا کر کے, انگار کے عذاب میں ڈال کر کے, نئے قسم ڈالوں گا, ڈال کر کے میں تو بے پرواہ ہو جاؤں گا, چھوڑ دوں گا. اللہ نے فرمایا الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا, جو لوگ ہمارے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں, کبھی آئے کرے کبھی نہیں آئے, ایسے کوئی اہمیت نہیں ہے دین کی, تو ہم کیا کریں گے ان کو. وغرتهم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی ان کو بھلی لگتی ہے, اچھی معلوم ہوتی ہے. دنیا کی زندگی کے لیے اللہ کے لیے, اللہ کے عبادت کے لیے وقت کو قربان کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے ان کو. ایسے آدمی کو ہم کیا کریں گے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. جہنم میں ڈال کر کے ہم بھول جائیں گے, بھول جائیں گے, بے توجہ ہو جائیں گے, بے پرواہ ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بھی ہماری عبادت اور ہمارے ذکر کے وقت بے پرواہ تھے, دنیا کے اندر پڑھ کر کے بے پرواہ ہو چکے تھے. اس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈال کے بے پرواہ ہو جائیں گے. یہ فاسق اور فاجر کی نشانی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسے لوگ نہ بنو جو اللہ کو بلا دیے تو اللہ نے ان کے اپنے آپ کو بلا دیا. اپنے آپ کو بلانا کیا ہے, وہ مفسرین کہتے ہیں اپنے آپ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کون سے کام کرنے سے جہنم سے انسان بچتا ہے, کون سے کام کرنے سے انسان جنت میں جائے گا, اللہ ان کو ان کاموں سے پھیر دے گا. اب جیسے تین وقت کھانا کھاتے, کھانا کھانے سے صحت رہتی, کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے, صحت خراب ہو جائے گی. اگر کسی آدمی کو کھانے پر کوئی توجہ نہ ہو, پانی پر کوئی توجہ نہ ہو, حالانکہ اس کو پیٹ میں کھانے کی ضرورت ہو, حاجت ہے کھانے کی, پینے کی حاجت ہے, لیکن اس کو توجہ نہیں ہے کھانے پر پینے پر, وہ آدمی بیمار ہو جائے گا. قیامت کے روز اللہ رب العالمین جن جن چیزوں سے ان کو جنت میں لے جانے کا ہے, جن جن چیزوں سے وہ جہنم سے بچے گا, دنیا میں وہ کام کرنے سے اللہ پھیر دے گا. یہ اللہ بھول جانے کا مطلب ہے. اب دیکھو دنیا میں لوگ پڑے ہوئے, کون سے کام کرنے سے یہ جنت سے قریب ہوتے ہیں, کون سے کام کرنے سے جہنم سے دور ہوتے ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کو بھول گیا. یہ لوگ اللہ کو بھلا دیے تو اللہ نے
کو اپنی آخرت سے ان کو بلا دیا کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ فاسق ہے. میں نے کہا اولئک هم الفاسقون, کہ فاسق لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے یا اپنی کامیابی کو بھول گئے, اپنے برزخ کی زندگی کو بھول گئے. اللہ نے بلا دیا سزا کے طور پر. کیا سزا ہے؟ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے اپنے آپ کو ان کو بلا دیا. میرے بھائی یہ چار بڑی بڑی سزائیں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو عبادت کرتے کرتے چھوڑ دے. یہ ہمارا عالمیہ ہے. یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نماز کو چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نمازیں چھوڑتا ہے, کاروبار کے لیے مسجد کو آنا چھوڑتا ہے, ترقی کی راہ میں دین کو رکاوٹ سمجھتا ہے, امیری حاصل کرنے کے لیے, مالداری کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے, یاد رکھے کہ ایسا آدمی کبھی بھی ایماندار نہیں ہوتا, کبھی بھی اس کو نہیں ملتا. یہ فقیر کا فقیر رہے گا, غریب رہے گا, مفلس رہے گا. اس کی مفلسی کبھی دور نہ ہوگی بلکہ اور پریشان رہے گا. اللہ سے دور ہوگے اور پریشان رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی ایسا ہے, اس کی فکر, اس کا رنج و غم, اس کی سوچ, اس کا کام سب دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ منتشر کر دیتے ہیں, بکھیر دیتے ہیں. یہ کام ختم نہیں ہوا تو دوسرا کام چھٹ گیا, وہ دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا کوئی بیمار ہو گیا, یہ کچھ خراب ہو گیا تو کچھ کام خراب ہو گیا تو کام خراب ہو گیا. معاملات پورے بگڑے ہوئے, پورے بگڑ جاتے ہیں. کس کے لیے؟ جس آدمی کی سوچ, غم, فکر صرف اور صرف دنیا ہی دنیا ہو. ایسے آدمی کے معاملات, اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ منتشر کر دیتے ہیں, بکھیر دیتے ہیں. ایک ختم ہو کر کے فانی نہیں ہوتا, دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا فتنہ, تیسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ملک میں بڑا رہتا ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کی فقیری اور اس کی محتاجی کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. اتنا کمانے کے باوجود نمازوں سے دور ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے, کچھ بہت کچھ کمانے سے نظر آتا ہے, کماتا بھی نہیں. فقیر کا فقیر ہے, فقیر کا فقیر, بوجھ کا بوجھ, پریشانی کی پریشانی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہاں اتنا وہ کچھ محنت کرتا ہے اور میری عبادت کو چھوڑ کے مجھے دینے کے لیے وقت نہیں, جبکہ میں نے اس کو بدل دیا. مجھے دینے کے لیے وقت نہیں ہے, مقدر بھی جتنا ہے اتنا ہی اس کو میں دیتا ہوں, لیکن ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں ایسے ہی پریشانی میں دم توڑ دیتے ہیں, پریشان رہ کر کے چین نہیں ملتا ان کو, دنیا سے چلے جاتے ہیں. سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف. میرے بھائیو, اس لیے عبادت کرتے کرتے عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, عبادت سے وہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے آپ میں اتنا علم حاصل کرو کہ وہ علم آپ کو ریچارج کرتا رہے, وہ علم آپ کو بتاتا رہے کہ ہمارا تیرا مقصد تخلیق کیا ہے. اب ایک فون دیکھیں, فون کے اندر مختلف قسم کے ایپس ہیں, فون کے اندر مختلف قسم کے ایپس ہیں, الگ الگ کام اس سے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے گیم بھی کھیلتے ہیں, بڑے بڑے لوگ الگ الگ کام اس کے اندر کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہم کو کال کرے تو فون یہ بولے ان لوگوں کو کہ صاحب فون کسی ایپ میں مبتلا ہے, مشغول ہے, کرپیا کچھ دیر کے بعد کال کریں. ایسا فون کبھی ان کو نہیں بولتا. سارے ایپ بند ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں اور فون وہاں پہ آ جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ فون بنانے والے نے فون اس لیے بنایا کہ دوسرا اگر کوئی بات کرے تو کال اٹھائے, بات کرے. تو فون اتنے بہت ساری چیزیں اپنے اندر رکھنے کے باوجود اپنے مقصد کو بولتا نہیں, برابر طریقے سے وہ دل بچتا ہے. کتنے بھی کاموں میں آپ مصروف رہو, فون آیا تو فون پہ بات تو رک جاتے ہیں یا بات چلتے ہوئے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کال آ رہا ہے. میرے بھائیو, کتنے بھی دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہیں, لیکن اللہ کا کال آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل اسی چیز کے لیے ہم پیدا کیے گئے. یہ کام ہی ہمارا اصل ہے, اس کے بعد سب کام ہے, لیکن سب سے اہم کام یہ کام ہے ہمارا اللہ کی عبادت. میرے بھائیو, ہم لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے, اسی لیے ہم پیدا ہوئے. اب امت مسلمہ کی مدد عبادت سے ہوتی ہے. امت مسلمہ کی مدد تلوار اور بندوق تیار کرنے سے یا طاقت بنانے سے نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ہمارا دفاع کریں گے کب؟ جبکہ ہمارے اندر عبادت اور مقصد تخلیق پہنچ جائے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ باڈی بلڈر بنانے کے لیے, کراٹے سیکھنے کے لیے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا عبادت کے لیے. یہ باتیں اوپر کی بڑی میٹھی نظر آئیں گی کہ لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے یہ صلاحیتیں ہونی ہے, ہمیں بے شک ہونی ہے, سب سیکنڈری ہے. سب سے پہلے عبادت ہونی چاہیے. اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا, اصل مقصد ہے ہماری تخلیق کا. اس کو چھوڑ دے کہ کتنے بھی آپ بڑے بڑے باتیں کرو, سب بڑی باتیں چھوڑتی ہیں. عبادت اگر اس میں نہ ہو تو اللہ کی عبادت سب سے بڑی چیز ہے. میرے بھائی, دوسری بات یہ ہے کہ
حالات حاضرہ کو سامنے رکھیے. مال ایک نعمت ہے اور ایک فتنہ بھی ہے. مال جو ہے اللہ کسی کو دیتا ہے تو یہ نعمت بھی ہے, یہ فتنہ بھی ہے. مال اللہ تعالیٰ کسی کو دے, جہاں جہاں بھی مال کا تذکرہ ہے تو مما رزقناہم اللہ نے کہا, ومما رزقناہم, جو کچھ ہم نے تم کو دیا, جو کچھ ہم نے تم کو دیا تو مال اللہ نے دیا ہے. ہرگز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے من مانی طور پر اس مال کو خرچ کریں, فضول خرچی کریں, ہرگز اجازت نہیں ہے. قیامت کے روز بندہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا, ایک دم اس کے اعمال کے وقت میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات کریں گے. اس میں سے 2 سوالات مال کے بارے میں ہیں. وعن مالی من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مال کے بارے میں پروردگار پوچھے گی کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. معلوم کیا ہوا کہ مال کے کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے, مال کے خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے, بلکہ مال کمانے میں بھی ہم خیر ہے, حلال کمائیں گے, اور مال کے خرچ کرنے میں بھی ہم مقید ہیں. اس جگہ پر خرچ کریں گے جس جگہ پر رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا. منمانی طور پر یہ مال کو کمانا, مال کو دینا نہیں چلے گا. بس یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر دانا پانی اور اسباب گرا ہو چکے ہیں. دانا پانی کے لیے اسباب بہت گرا ہو چکے ہیں. سکڑتی آمدنی, بڑھتی مہنگائی, انسان کی آمدنیات کم, اخراجات بہت زیادہ. تو یہ مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ ہے کہ مال و زر کو خواہشات میں خرچ کرنے کے بجائے ضروریات میں خرچ کریں. یہ مال و زر ہمارے ضروریات کے اندر خرچ ہو, اور ضروریات کے بعد جو مال بچا کچا ہو وہ ہمارے رشتہ داروں, غریبوں, مسکینوں کا ہم خیال کریں. کہ ہمارا منہ ایک اخلاقی فریضہ ہے, حاجت مندوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے فضول خرچی سے بچیں. اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. پھر کہا فضول خرچی مت کرو, منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مالدار کے بچے کا عقیقہ ہے یا مالدار کے بچے کی شادی ہے, کروڑوں روپئے, لاکھوں روپئے بلا تحاشا بغیر کچھ درد کے خرچ کرتا ہے. اگر کوئی بولے کہ بھائی اتنے پیسے کیوں خرچ کرو, تم کون ہوتے مجھے بولا, میں نے کمایا, میرے بچے کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں. آپ نے کمایا ہے یا اللہ نے دیا ہے, آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں خرچ کرنے میں. ایک بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا توق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے, تو ہم خیر ہیں, ہم بااختیار نہیں ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح خرچ کرنے کا حکم دیا اسی طرح ہم خرچ کریں گے. یہ بات بولنا ہی کفریہ بات ہے کہ میں نے کمایا, میری مرضی, کفریہ بات ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر آئیے کیونکہ اللہ نے دیا ہے اس کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر اس کو خرچ کرنا ہے. ایسے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کی خواہشات پر, جبکہ ان کے جو پڑوسی ہیں یا ان کے رشتے دار ہیں وہ اپنے بنیادی ضروریات کے لیے روپے کو ترستے ہیں. غریب کے لوگ بالکل غریبی رشتے دار رہتے ہیں, ایک روپے کے لیے ترستے ہیں, کوئی احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ لاکھوں روپے خواہشات, بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں. خدا کا خوف کرے, اللہ کا خوف کرے, مال امانت ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. آج ان کے حالات بڑے نازک ہیں. ایسے موقع پر خواہشات نہیں, ضروریات کا استعمال کریں. اور اخلاقی فریضہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے ہی عائشہ و اقارب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہے. بڑھتا ہوا خرچ بڑا طویل ہے, آمدنیات بہت کم ہیں. ایسے موقع پر بہت زیادہ اپنے مومن کو خیال کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تربیت دی تھی. 2 گھوڑے ہوتے تھے, ایک گھوڑا ان کو دو جو گھوڑا نہیں ہے ایسا بولتے, تو بستر پہ ایک بستر ان کو دو جو بستر والے نہیں ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں سے کسی کا حق اس مال پر نہیں ہے جو مال ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. ہماری ضرورت سے زیادہ جو مال ہے نا اس مال میں ہمارا حق ہی نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کا حق ہے, وہ میں روکے رکھا ہوں. آج صرف امید کے نام پر کتنے لوگ بینک بیلنس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں صرف امید اور ہمت کے واسطے, جبکہ سامنے والے کے بارے میں ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, اس کی آمدنی کم ہے, کچھ نہیں ہے, سب کچھ معلوم ہوتا ہے, پھر بھی سامنے نہیں سوچتا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, زمین کے اندر خزانے کو جمع کرتے تھے, خزانے کو جمع کرتے زمین کے اندر سانپ رکھتے تھے. کوئی بھی آدمی وہاں جاتا تو سانپ ان کو ڈستا تھا, خزانہ کے اوپر ہاتھ میں ڈال کر رہتے تھے. تو اب یہ جو خزانے والا ہوتا وہ اپنے سویرے کو صاف کرتا تھا, سویرا الگ انداز سے بجاتا, سیٹی کنگی بجاتا تو وہ سانپ تھوڑا بازو میں چلا جاتا, وہ خزانہ لے کر کے آتا. صرف خزانے والا ہی اس خزانے کو استعمال کر سکتا تھا, دوسرا کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. بڑے بڑے تو یہ بیت المال کے بڑے بڑے تجوریاں تو نہیں تھے وہ زمانے میں, زمین کے
کے اندر خزانے کو دفن کیا جاتا تھا. تو آج ایسا یا تو بیگوں کے اندر یا گھروں کے اندر طور پر رکھ کر کے سانپ بن کر کے بیٹھ چکا ہے انسان. اس کے قریبی رشتہ دار پریشان ہے, بنیادی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو ذرا بھی احساس نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس مسئول ہے, یاد رکھیں اللہ کے پاس یہ مسئول ہے, اللہ کے پاس یہ جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے یہ مال اس کا نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مال اللہ نے دیا اور اللہ کی مرضی اور رضا کی جگہ پر اس کو خرچ کرنا ہے. اس تنگی کے دور کے اندر آپس میں عائزہ و اقارب اپنے طور پر اگر خیال کریں گے تو انسانیت بھوک مری کی زندگی سے بچ سکتی ہے. یہ دو پیغام تھے میرے بھائی آج کے پروگرام کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت مند دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک ذریعہ پانی میں زندہ رکھے. اللہ رب العالمین کی مراد کو سمجھ کر اس کی رضا کے لیے دنیا میں جینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مقدس ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے, جس کی وجہ سے ہمیں دنیا آخرت اور برزخ کی زندگی میں نجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.